ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قل آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، تعالوا آؤ، الی طرف، کلمہ بات، کلمہ بات جملہ، تعالوا الی کلمۃ آؤ اس بات کی طرف، سواء جو برابر ہے، مشترک ہے، بیننا ہمارے درمیان بھی، وبینکم اور تمہارے درمیان بھی، اللہ کہ نہ، نعبد ہم عبادت کریں گے، الا مگر، اللہ کی، اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا اور نہیں، نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں گے، بھی اس کے ساتھ، شیئا کسی بھی چیز کو، ولا نشرک بھی شیئا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا اور نہ، یتخذ بنائے گا، ولا یتخذ اور نہیں بنائے گا، بعضنا ہم میں سے ایک، بعضا دوسرے کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہیں بنائے گا، فَإِن پھر اگر، تولوا یہ لوگ اس سے بھاگ جائیں، منہ موڑیں، روگردانی کریں اس بات سے، فقولوا تو تم کہو، اشہدوا گواہ رہنا، بِأَنَّا کہ بے شک ہم، مسلمون اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو آپ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ کے بھاگیں تو آپ کہیے گا کہ گواہ رہو کہ بے شک ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کائنات کی مشترکہ حقیقت، تمام ادیان اور تمام انبیاء علیہم السلام کو دی جانے والی مشترکہ دعوت، پیغام، ہدایت، اس کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پوری کائنات کے اندر معبود صرف ایک ہے، صرف ایک اللہ، عبادت صرف اس کی ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی شریک اس جیسا کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مثل ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات بیان ہوئی ہے قرآن کریم میں کہ اللہ کی مثال ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم کوئی چیز سمجھانا چاہیں تو ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی مثال دیتے ہیں،
ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی مثال دیتے ہیں. جیسے ہم اگر سختی سمجھانا چاہیں تو ہم کہتے ہیں جیسے چٹان. ہم اگر سفیدی سمجھانا چاہیں تو ہم بہت سی مثالیں دیتے ہیں، جیسے دودھ، جیسے بگلا. ہم اگر اونچائی سمجھانا چاہیں تو ہم مثال دیتے ہیں آسمان. ہم اگر وسعت سمجھانا چاہیں تو ہم مثال دیتے ہیں صحرا. ہم گہرائی سمجھانا چاہیں تو ہم مثال دیتے ہیں سمندر. ہر چیز کی مثال ہے. ایک اللہ وہ ذات ہے، اس کی مثال ہی نہیں. یہ اللہ تعالی کی ذات کی خاص الخاص صفت ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے، وہ بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء، کسی چیز میں اس کی مثال ہے ہی نہیں. تو اس کو وحدہ لا شریک. اس آیت میں اہل کتاب کو، خاص طور پر نصارہ جو اس موقع پہ آئے ہوئے تھے، ان کو اسلام کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، ساری کتابوں، سارے نبیوں، سارے دینوں کی مشترکہ تعلیم، اللہ کی وحدانیت، اس کی دعوت دی گئی ہے. تعالو. اور ان کو ایک اس کے اندر ان کو ایک پیغام بھی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ تمام ادیان اٹھا کے دیکھ لو، سب کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. تم نے یہ راستہ چھوڑا ہے، تم غلط راستے کی طرف چل پڑے ہو، تم کسی انسان کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کر بیٹھے ہو. تو قل، آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، اس بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا اور تمہارا بھی رب ہے اور اسی کی عبادت کرو، یہ ہے صحیح راستہ. یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. یہ کلمات کہلوا کے ان کو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ، اور نہیں بنائے گا، بعضنا بعضا، ہم میں سے ایک دوسرے کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. ایک آیت یہ ہے، اور ایک اسی سے ملتی جلتی آیت 10ویں پارے میں آئے گی سورہ توبہ میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہود و نصارہ نے اپنے اہل علم لوگوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. یہ آیت نازل ہوئی، وہ بھی نازل ہوئی، اور یہ آیت بھی. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ اس مشہور شخص کے بیٹے ہیں، وہ حاتم طائی جو تھا نا، قبیلہ طے کا حاتم طائی، تو اس کے بیٹے تھے. حاتم طائی تو خیر پہلے ہی وفات پا گیا تھا، لیکن اس کا بیٹا اور بیٹی وہ دونوں مسلمان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، مذہباً عیسائی تھے پہلے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم تو ان کو، اپنے پیشواؤں کو رب تو نہیں بناتے تھے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا، ہم تو رب نہیں بناتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے حلال اور حرام کا اختیار ان کو دے رکھا تھا؟ یہ بہت گہرا جملہ تھا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں. تم نے یہ اختیار اپنے مذہبی پیشواؤں کو دے رکھا تھا؟ کہ اللہ کے نبی یہ تو تھا. آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے. اب ولی کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ کے حلال کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، اور اللہ کے حرام کو کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں کوئی بات ارشاد نہ فرمائی ہو، وہاں پھر نبی کا قول حجت ہے، وہاں پھر نبی کا قول حجت ہے. لیکن جب اللہ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، پھر اسے کوئی حرام نہیں کہہ سکتا.
اور اللہ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، اسے کوئی حلال نہیں کہہ سکتا. لیکن ان لوگوں کے جو اہل علم لوگ تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے حلال اور حرام کا ٹوٹلی اختیار اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ جس کو ہم حلال قرار دیں گے وہ حلال ہے، اور جس کو ہم حرام قرار دیں گے وہ حرام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی تو رب بنانا تھا. اور آؤ ہم اس بات پر اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں بنائے گا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں، فَقُولُوا، تو تم کہو، اشہدوا، گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تحاجون، تم حجت بازی کرتے ہو. تحاجون، حجت بازی، غلط بحث و مباحثہ. لما تحاجون، تم کیوں بحث و مباحثہ کرتے ہو، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما، اور نہیں، انزلت، نازل کی گئی، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل. وما انزلت التورات والانجیل، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، الا، مگر، من بعدہ، ان کے بعد. اور تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہیں. افلا، کیا نہیں، تعقلون، تم سمجھتے. افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اصل میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت اور ہستی تھی وہ تمام مذاہب کے اندر متفقہ تھی، اور ہر کوئی ان کو اپنا پیشوا مانتا تھا. اب انہوں نے جہالتیں کیا کی اور حماقتیں کیا کی. یہود کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، نصارہ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بیوقوفو اور احمقو. تقریباً کوئی آپ کہہ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد تورات نازل ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال کے بعد کہیں تورات نازل ہوئی ہے. 2000 سال تو نہیں، تھوڑا سا کم. اور 2000 سال کے بعد جا کے انجیل نازل ہوئی ہے. تقریباً 1000 سال کے بعد تورات اور 2000 سال کے بعد انجیل. اب جو تورات پر ایمان لایا تم اس کو کہتے ہو کہ وہ یہودی ہے، اور جو انجیل پر ایمان لایا تم اس کو کہتے ہو کہ وہ عیسائی ہے. ارے تورات سے 1000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے تو یہودی کیسے ہوئے؟ اور انجیل کے اترنے سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام وفات پا گئے تو عیسائی کیسے ہوئے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو. وما انزلت التورات والانجیل الا من بعد، ارے تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں. افلا تعقلون، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہا انتم، تم، ہؤلاء، وہ لوگ ہو. ہا انتم ہؤلاء، تم وہ لوگ ہو. حاججتم، تم نے جھگڑا کیا. فیما، اس بارے میں، لکم، تمہیں تھا، بھی، جس کا، علم، کچھ نہ کچھ علم. تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا. تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا. گو اس جھگڑے میں بھی تم غلط ثابت ہوئے. اور وہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے جھگڑا کیا. چلو تمہیں کچھ نہ کچھ تو پتا تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تمہارے پاس کچھ نہ کچھ معلومات تھی. گو اس میں بھی تم غلط ثابت ہوئے ہو. تم نے خدا کا بیٹا بنانے کی کوشش کی اس بنیاد پر، حالانکہ اس بنیاد پر خدا کا بیٹا اگر کوئی بنتا ہے تو آدم علیہ السلام پہلے خدا کے بیٹے بنیں گے، لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ہاں انتم ہؤلاء، تم وہ لوگ ہو، حاججتم، تم نے جھگڑا کیا، فیما، جس بارے میں، لکم، تمہیں تھا، بھی، علم، اس کا کچھ نہ کچھ علم.
فلیما کیسے تحاجون تم جھگڑ سکتے ہو فیما اس بارے میں لیسا نہیں ہے لکم تمہیں بھی جس کا علم ارے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں تم کیسے جھگڑ سکتے ہو؟ جس بارے میں تمہیں پتا ہے چلو اس میں تو کچھ نہ کچھ تم نے جھگڑا کیا، جس بارے میں اچھا اس میں بھی تم غلط ثابت ہو چکے ہو، جس کا تمہیں پتا ہی نہیں ہے اس بارے میں تم کہاں سے جھگڑ رہے ہو؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا تم ان کے زمانے میں تھے؟ کیا وہ تمہارے زمانے میں تھے؟ نہیں، تو ان کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں، ان کے بارے میں تم کہاں سے جھگڑ رہے ہو؟ واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتے ہیں، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، واللہ یعلم اللہ تعالی جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ ما کانا نہیں تھے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، ما کانا ابراہیم نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانیا اور نہ عیسائی، اور بلکہ آخری جملہ بھی پڑھ لیں، وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی مشرکوں میں سے تھے۔ اب وہ درمیان کا جملہ پڑھیں، ولیکن اور بلکہ کانا تھے حنیفا مسلما، حنیف وہ شخص جو تمام غلط راستے چھوڑ کر ایک سیدھے راستے پہ آ چکا ہو، اور اس کا بہترین جو ترجمہ ہے وہ ہے توحید پر قائم، موحد۔ حنیف کا صحیح ترجمہ اس کے لیے عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے یکسو، یعنی جو ہزاروں سینکڑوں یا بے شمار بتوں کو پوجنے والا نہ ہو بلکہ ایک اللہ کو ماننے والا ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اس کے لیے حنیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو موحد ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور مسلمہ فرما بردار، تم مسلم تھے، تم تو یہودی ہو، تم تو عیسائی ہو، وہ تو مسلم تھے، وہ مسلم تھے، اور مسلم کا مطلب اللہ کے دین پر قائم، اور یہودیت کا مطلب اپنے بنائے ہوئے دین پہ قائم، اور نصارہ کا مطلب اپنے بنائے ہوئے دین پہ قائم، اور مسلم کا مطلب اللہ کے بنائے ہوئے دین پر اور اللہ کے اتارے ہوئے دین پر قائم۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو توحید پر قائم تھے اور فرما بردار تھے۔ چلیں جی بس آج یہاں تک۔